بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب راز زیارت کربلا۔ یہ کتاب مرجع اعلی جہان تشیع آیت اللہ العظمیٰ حاج سید صادق حسینی شیرازی داماد اللہ سے زیارت امام حسین کے متعلق کیے گئے سوالات کے جوابات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں حضرت نے روایات محمد و آل محمد علیہم السلام کی روشنی میں زیارت کے اجر و ثواب کو ذکر فرمایا ہے اور زیارت کے دنیاوی اور اخروی فوائد کو ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ سرزمین کربلا کے فضائل، دریائے فرات کی فضیلت اور زائر امام حسین علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بھی بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، خالق السماوات والارضین، ربنا ورب الملائکۃ الصادقین، ثم الصلاة والسلام علی رسولہ المسدد ومحمود الاحمد سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد سید الشہداء والصالحین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد، فقط قال امام جعفر صادق علیہ السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فإن زیارت الحسین علیہ السلام واجبۃ للرجال والنساء۔ آپ کے سامنے ہمارا سلسلہ گفتگو جاری ہے اسرار کربلا، اسرار زیارت امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے کہ خداوند متعال نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا کیا اجر رکھا ہے، کیا مرتبہ ہے زائر امام حسین علیہ السلام کا۔ اور آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا کہ حسین کی زیارت کے لیے انسان، فرشتے، جنات، انبیاء تک بھی پروردگار کی بارگاہ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کب موقع ملے ہم حسین کی زیارت کو پہنچیں۔ آپ کی خدمت عالیہ میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا تاکہ اس کی نسبت سے بھی آپ کے اذہان عالی میں یہ بات پہنچے کہ امام حسین کے عزادار، امام حسین کے زائر کا اللہ نے مرتبہ کیا رکھا ہے۔ اور یہ روایت جو ہے کہ جناب زہرا کی نسبت ہے۔ روایت میں ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور ہر انسان پریشان ہوگا، اس دن جناب زہرا صلوات اللہ علیہا پروردگار کی بارگاہ میں کھڑی ہو کے دعا کریں گی اور پروردگار سے یہ سوال کریں گی کہ میرے اللہ، تو نے میرا کیا مقام رکھا ہے، میرا مقام آج دنیا کو دکھایا جائے، میری کیا منزلت ہے اور میرا کیا مقام ہے محشر کے میدان میں۔ اللہ تعالیٰ جناب زہرا سے کہے گا کہ آپ کے لیے ایک نوری ممبر لگایا جائے گا، آپ اس پہ تشریف فرما ہوں اور یہ قیامت کے میدان میں دنیا دیکھے کہ میری کنی زہرا کا مقام کیا ہے۔ تمام انوار الہیہ کے لیے، انوار مقدسات کے لیے، آئمہ کے لیے ممبر لگائے جائیں گے اور آئمہ ان ممبروں پہ تشریف فرما ہوں گے، لیکن جناب زہرا کے ایک علیحدہ ہی مقام عطا کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جناب زہرا پھر سوال کریں گی کہ پروردگار اس کے بعد میرے لیے مقام کیا ہے۔ آواز قدرت آئے گی، اے میری کنیز، اے میری زہرا، آپ کا مقام یہ ہے کہ آج کے دن آپ جس کی بھی شفاعت کریں گی میں خدا رد نہیں کروں گا، آپ شفاعت کرنا شروع کریں۔ اب روایت میں ہے کہ جب جناب زہرا شفاعت کرنے لگیں گی تو محشر کے میدان میں بی بی ہر اس انسان کی شفاعت کریں گی جس کے حسین کے ساتھ وابستگی ہوگی، جس کے حسین کے ساتھ محبت ہوگی۔ جو سب سے پہلا مقام یہ ہوگا کہ بی بی کہیں گے جس نے میرے بیٹے حسین کی زیارت کی ہے، پروردگار میں زہرا کہتی ہوں اسے جنت میں داخل کیا جائے۔ بی بی کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا اور ہر اس زائر امام حسین کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا جو کربلا تک امام حسین تک پہنچا تھا۔ اس کے بعد بی بی پھر اگلا سوال کریں گی، پروردگار اس سے اگلی میری منزلت کیا ہے؟ پروردگار کی آواز آئے گی، اے زہرا، آپ جس کی بھی شفاعت کریں گے پھر آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ ابھی بھی ایک منزل آگے بڑھائیں گی، جس نے امام حسین کے زائر کی خدمت کی ہوگی، ایک تھا زائر امام حسین، اب ہے جس نے امام حسین کے زائر کی خدمت کی ہوگی، بی بی کہیں گی پروردگار اس کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اب زائر امام حسین علیہ السلام کی خدمت کرنے والوں کے لیے جنت کا راستہ کھول دیا جائے گا، اب وہ سارے جنت میں جائیں گے۔ پروردگار اس کے بعد
اور اس کی آگے منزل بڑھتی ہے، جناب زہرا پروردگار سے کہیں گے، اللہ کہے گا زہرا آپ کے لیے اجازت ہے۔ اب بی بی کہیں گی کہ جس نے بھی میرے حسین کے نام سے کسی کی خدمت کی ہے، ظاہر امام حسین کی خدمت کرنے والے، اب اس سے اگلی منزل کہ حسین کے نام پہ جس نے کسی کی خدمت کی ہے، پروردگار میں زہرا اس کی بھی شفاعت کرتی ہوں۔ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، زہرا آپ کی اس شفاعت کو بھی قبول کیا جاتا ہے، اللہ اس کے لیے بھی جنت کا راستہ بنا دے گا۔ اس کے بعد اگلی منزل بڑھے گی۔ اگلی منزل کیا ہے؟ اگلی منزل یہ ہے کہ بی بی کہیں گے جس کسی نے بھی میرے بیٹے حسین کے نام پہ کسی کو ایک پانی کا گلاس بھی پلایا ہے، میرے اللہ میں اس کی بھی شفاعت کرنا چاہتی ہوں۔ یہ جو ہم سبیلے لگاتے ہیں، یہ جو مواقف ہیں، جو نیازیں، جو لنگر کیے جاتے ہیں، اب جناب زہرا ان کے لیے پروردگار سے سوال کریں گی، میرے اللہ میرے حسین کے عزاداروں کی خدمت کرنے والوں کا بھی تو مقام ہے، میرے اللہ ان کو بھی جنت میں داخل کیا جائے۔ اب امام حسین کے نام پہ نیاز، پانی، سبیل لگانے والوں کا درجہ شروع ہوگا، اور جناب زہرا جب ان کی شفاعت کی بات کریں گی، اللہ ان کے لیے بھی جنت کا راستہ کھول دے گا۔ منزل آگے بڑھتی چلی جائے گی، حتیٰ کہ اس کے بعد ایک اور منزل آگے آئے گی۔ فرمایا جس نے حسین کے عزادار کے ساتھ تعاون کیا اور اس کے ساتھ کسی نے تعاون کیا ہے، یعنی ایک تیسری منزل آ گئی، اور یہاں تک پھر بیان کیا وہ تعاون کس انداز میں ہے۔ فرمایا کسی نے اگر امام حسین علیہ السلام سے محبت رکھنے والے کے ساتھ یہ تعاون کیا، میں امام حسین کے حرم میں تھا اور وہاں پہ عالم دین ممبر پہ بیٹھ کے مجلس پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے جملے کہے کہ دیوار کا سایہ کسی نے میسر کیا کہ تو امام حسین کا چاہنے والا ہے، تو امام حسین کا عاشق ہے، گرمی کا عالم ہے، تو اس دھوپ سے میرے گھر کی دیوار کے سائے میں آ جا۔ اگر اس نے اتنا بھی تعاون کیا ہے تو بی بی کہتے ہیں میرے اللہ میں اس کی بھی شفاعت کرنا چاہتی ہوں، اور اس کے لیے بھی جنت کا راستہ کھول دیا جائے گا۔ اور روایت میں ہے کہ اللہ کے حضور بی بی اس وقت تک کھڑی رہیں گی جب تک ہر ایک زائر امام حسین، عزادار امام حسین، عاشق امام حسین کو بی بی جنت میں نہیں بھیجیں گے، بی بی جنت میں نہیں جائیں گے۔ امام حسین کی محبت کا اصرار ہے، امام حسین کے زائر کا مقام ہے جو جناب زہرا اسے اس دن عطا کریں گے۔ پھر روایت آگے بڑھتی ہے کہ یہ جن کی شفاعت بی بی کریں گے، اب یہ بھی کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کے کہیں گے پروردگار ہمارا مقام کیا ہے، ہم بھی تو زائر امام حسین ہیں، اب ان کے لیے کیا پروردگار کہے گا؟ فرمایا اب تم جن کی شفاعت کرو گے میں اللہ ان کی بھی شفاعت قبول کروں گا۔ یہ ہے زائر امام حسین کی منزلت و مقام، عشق امام حسین کی منزلت و مقام۔ پھر وہی امام کے جملے دہراؤں گا، حسرت والے دن لوگ حسرت کریں گے کاش ہم امام حسین کے زائر ہوتے۔ اب یہ لوگ شفاعت کرنا شروع کریں گے، اور جس کی یہ شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول کرتا چلا جائے گا، اور وہ سارے جنت میں داخل ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی؟ دنیا جنت کی باتیں کرتی ہیں، ہر کوئی جنت کا لالچ دیتا ہے، ہر کوئی جنت میں لے کے جانا چاہتا ہے، لیکن کسی کے پاس جنت کی سند نہیں ہے۔ ہم وہ عاشق حسین ہیں، ہم وہ زائر امام حسین ہیں جو فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان سے وابستگی رکھتے ہیں جن کا مقام اللہ نے دنیا میں بھی سب سے زیادہ رکھا ہے، آخرت میں سب سے زیادہ رکھا ہے۔ پروردگار ہمیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نہیں آئے ہیں اس جگہ کھڑے ہو کے دعا کرتا ہوں اللہ ان سب کو بھی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و